بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ جو خطا رحمی میں نے کہا توڑنا نہیں چاہیے، تو ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے والد نے ان کے بڑے بھائی جو تھے والد کے اندر، ان کے تایا ان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کیا. ایک زمانے میں زمین تھی وہ ان سے خرید لی، لیکن بعد میں ان کے جو بھائی ہیں مطلب تیرے بھائی، ان کی نیت بعد میں پلٹ گئی. کہا جب زمین سستی تھی اب زمین مہنگی ہو گئی، لہٰذا پھر سودا ہو فلاں ہو. تو سوال ہے کہ کیا ایسے رشتہ داروں سے جو ایسا کا رشتہ توڑنا کیسا ہے؟ اور دوسرا، رشتہ دار اگر ہمیشہ ہی امید لگائے بیٹھے کہ انسان دیتا رہے تو کب تک ان کو دینا چاہیے؟ کیا ایسے رشتہ داروں سے رشتہ توڑا جا سکتا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیں، جو پہلا آپ کا سوال کیسا تھا کہ انہوں نے آپ سے لے لی اور خطا مطلب اب وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں رشتہ اگر وہ توڑنا چاہے تو آپ ان کو توڑنے دیجیے، لیکن آپ میں کہوں گا رشتہ مت توڑیے. رشتہ توڑ کر کیا فائدہ اس کیس میں؟ سمجھ لیجیے وہ بول رہا ہے مجھے زمین چاہیے، آپ بولے ہمارا رشتہ نہیں، تو اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو لہٰذا آپ مت وہ کیجیے. ہاں اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اور وہ خود توڑ لیتا ہے آپ سے رشتہ، تو وہ ٹھیک ہے، چونکہ آپ رشتہ توڑنے میں شامل نہیں ہوں گے اس معاملے میں، آپ تو چاہ رہے بنا رہیں. اور زمینات کے معاملے میں یہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے. ہوتا یہ کہ ایک زمانے میں وہ زمین بیچ دی جاتی ہے، لے لیے دادا نے دے دیے، دادا کے بڑے بھائی نے لے لیے، حساب کتاب کچھ ہوا نہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوئی. آج زمینیں سونے کے بھاؤ ہو چکی ہے. اب آج وہ بولتے نہیں وہ جب تھا نا جب کے لے لو 50 روپئے اور زمین اب نہیں دیں گے ہم. یاد رکھیے بہت 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 سنگین جرم ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بالش 9 انچ کے قریب ہوتا ہے، ایک بالش بھی زمین کسی کی ظالمانہ طریقے سے لے لے، روز قیامت اس کو 7 زمین کے وزن کے برابر ایک توق گلے میں ایک کھار ڈالا جائے گا. 7 زمین کا اس کے وزن کیا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں زمین کا ویٹ. 7 زمین اسی گلے میں، چونکہ ایک بالش مارا. یہ بات وہ لوگ بھی خاص طور سے سنے جو بہت اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتے ہیں. خالی پلاٹ ہے نا، بنا دو اس پہ کچھ، مسجد ڈکلیئر کر دو، رمضان میں سے خود بھاگ کیا تھا، پھر مانڈولی کرنے کا نہیں، وہ تو اب وہ تھا 10-20 لاکھ دے دو ہو گیا. کنسٹرکشن کر رہے، میری جگہ سب کچھ میرا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے پورے محلے کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے، ان کو جب تک کچھ دیے نہیں تو کام ہی نہیں ہو رہا. گورنمنٹ کو دینے کے بعد بھی ان کو دینا پڑ رہا. یہ وہ سب شامل ہے وہ جو ایک بالش والی حدیث میں، ایک بالش، چونکہ ظلم ہے یاد رکھیے. اور زمین پہ ظلم لوگ بہت کرتے ہیں، اور اس لیے حدیث میں ایک بالش. اور ایک بات میں الفاظ ہے، جو شخص پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے، پیلو کی لکڑی بولتے ہیں مسواک، پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے. حدیث کا الفاظ یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کرے گا جنت اس پر حرام ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بڑی سخت بات ہے، لیکن وہ لمٹ کیا ہو ظلم کی؟ کس چیز کو آپ ظلم بولیں گے؟ ظلم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دینا. مطلب یہاں اس کا حق ہے، ادھر رکھ رہے آپ غلط ظلم. تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرے تو جہنم اس پہ ہمیشہ کے لیے، اور جنت اس پر حرام ہو جائیں گی. پیلو کی لکڑی مسواک کہتے ہیں. تو علماء اس پہ لکھتے ہیں پیلو کی لکڑی سے مراد شاید آپ سے فرما رہے ہیں کہ اس کی ہائٹ اتنا کچھ ظلم، بالش والا ظلم، یا اس کا ویٹ کے برابر ظلم، یا اس کا کاسٹ، اس کی قیمت کے برابر ظلم. اور سبھی لاگو ہو سکتے ہیں. کئی جگہ قیمت چلتی، کئی جگہ ویٹ چلتا، کئی جگہ سائز چلتا ہے. تینوں بھی ہو سکتے. پیلو کی لکڑی یہاں فرما ایک بالش زمین مار لے تو کتنا؟ 7 زمین کا توق لٹکا جائے گا. تو ظاہر سے بیچ دیا نا، وہ مالک ہو گیا اس کا. اب اس کے بعد کوئی کہے نہیں ہے تو پھر وہ اپنے گلے میں توق باندھ رہا ہے، در کی بہت سخت جرم ہے. لیکن میں یہ کہوں گا آپ رشتہ مت توڑیے. وہ توڑنا چاہتا ہے جھوٹ بول کر وہ کر کے وہ الگ. دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ رشتہ دار مانگنے آتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، کب تک دے؟ کیا اس وجہ سے رشتہ توڑے؟ تو میں کہوں گا دیکھیے انسان نے نہ بولنا بھی سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چونکہ صلہ رحمی کے اندر ضروری ہے کہ آپ اصولوں کے مطابق زندگی گزارے. صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بھائی آپ کی بیوی پہ ظلم کرو، آپ بول رہے ہیں صلہ رحمی ضروری ہے. دیکھو حدیث فیض نے بھی سنا دیے، ظلم سہتے رہو میرے بھائی کا، میری امی کا، میرے والد کا، یہ نہیں ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، کسی پہ ظلم بھی نہ، اور جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے. تو آپ اس شخص کو کہیے دیکھیے آپ کی جو مدد ہم کر سکتے تھے وہ یہ ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر پاؤں گا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور دے کہ میں آپ سب کی مدد کروں. یہاں میری حد ختم ہوتی ہے. سمجھ رہا؟ کلیئر آواز میں کلیئر بات کر دیجئے. اگلی بار آتا تو پھر یہ کہیے، لیکن صرف یہ بولنا جو کہ آپ کو نہ بولنا نہیں آ رہا ہے تو آپ رشتہ مت توڑیے کہ بار بار آ جاتے، بار بار مانگتے. رشتہ مت توڑیے، چونکہ رشتہ بڑی اہم چیز ہے. ہو سکتا ہے ان کے بار بار آنے سے آپ کے دینے کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاتے جائے. اور یہ بھی کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. دیکھیے آدمی اصل امیر ہونا نہیں ہے، لوگ اس کو امیر سمجھے، یہ اصل ہے. ایک صاحب ایک بار بتانے لگے کہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ ساری زندگی اپن نے ایک کمرے کے اندر گزار دی، کیا غربت کی زندگی ہے. تو وہ آدمی نے کہا ارے میرا بڑا اسٹیٹس ہے بھائی مارکیٹ میں، ایسا مت بولو. زندگی تو ایک کمرے میں گزاری، لیکن ہر آدمی میرے سے مانگنے آتا ہے، تو سوچو لوگ میرے بارے میں کتنا اچھا سوچتے ہیں، میں کتنا مالدار ہوں.
اچھی سوچ ہے. تو لوگ اگر آپ سے امیدیں لگا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو کسی چیز کے لائق سمجھتے ہیں, تو اس کو آپ بول لیجیے کہ اللہ سے دعا کیجیے, اللہ لوگ مجھے اس لائق سمجھتے بنا دے تو بھی, کہ بس جو آئے بس اس کو دیتا جاؤں میں, جیسا صحابہ تابعین تبع تابعین دیگر لوگوں نے کیا, اور آج بھی لوگ دونوں ہاتھوں سے دیتے ہیں. لیکن یہ بول کے کیا روز آ جاتے, اب کتنے بار نہیں بولو, روز آ جاتے رہے, اس سے اچھا کیا کریں آپ, اس سے بیٹر پوائنٹ کیا رہیں گا آپ کا, آپ یہ کریں اس سے بیٹر کہ آپ کہتے ہیں ہم مدد نہیں کر پائیں گے, لہٰذا بھی آپ معذرت چاہتے ہیں, انشاءاللہ کچھ ہوتا ہے تو ضرور دیں گے. اور قرآن میں بھی سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کرے, ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ کوئی اگر مانگنے آئے تو برا بھلا مت کھاؤ, بلکہ اچھے سے کہہ دو کہ کچھ ہوگا تو انشاءاللہ جس مدد کر دی جائے گی. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.